بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح ٹی وی میں ناصر اقبال کا آپ کو سلام۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے کتاب دوستی اور نظام تعلیم۔ سامعین محترم، کتاب ایک ایسی دوست ہے جو بندے کی نہ تو خوشامدانہ تعریف کرتا ہے اور نہ ہی اس کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ یہ دوست اکتاہٹ میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا پڑوسی ہے جو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ ایک ایسا واقف کار ہے جو جھوٹ اور منافقت سے ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیتا۔ جس طرح لباس انسان کے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح کتاب انسان کے باطن کو خوبصورت بناتی ہے۔ باطن میں خوبصورتی حسن خیال سے پیدا ہوتی ہے اور کتاب حسن خیال پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کتاب پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی خوراک اور آکسیجن۔ جس طرح ایک استاد زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح کتاب بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح ایک اچھا دوست پے بیک کرتا ہے، اسی طرح کتاب بھی پے بیک کرتی ہے۔ غیر نصابی کتابیں قوم سازی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ دانشور، شاعر، ادیب اور فنون لطیفہ کے لوگ معاشرے کی آکسیجن ہوتے ہیں۔ مستقبل سازی کے تعین میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جینا اہم نہیں ہے، بلکہ دلوں میں زندہ رہنا اہم ہے، اور دلوں میں تب ہی زندہ رہا جاتا ہے جب وزڈم ہو، اور وزڈم کا ایک حصہ کتاب سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جگہ والٹر کہتا ہے، دنیا پر انسانوں کی نسبت کتابوں نے زیادہ حکومت کی ہے، اور تاریخ کے بڑے نام کتاب کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ کتاب زندگی میں دو طرح سے لائی جا سکتی ہے۔ پہلا علم کی طلب اور دوسرا کسی کے مشورے سے۔ جب کوئی معروف شخصیت کسی کتاب کو متعارف کراتی ہے تو وہ کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کالم نویس ایسے ہیں جو اچھی کتابیں متعارف کراتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جاوید چودھری صاحب ہیں، جو اپنے کالموں کے ذریعے کتاب کے کلچر کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے، جبکہ دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی کتاب پڑھنے کا رجحان زیادہ ہے۔ اگر سیلف ہیلپ کے موضوع کو ہی لیا جائے تو اس موضوع پر وہاں انڈسٹری وجود میں آ چکی ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد اس موضوع کو فالو کرتی ہے۔ اس موضوع کی وجہ سے ان کے معاشرے میں مثبت اپروچ پیدا ہو رہی ہے۔ جب رائے عامہ پیدا کرنے اور بنانے والے کتاب کو متعارف کرواتے ہیں تو معاشرے میں کتاب پڑھنے کا کلچر پیدا ہوتا ہے۔ کتاب کے مطالعہ کے دوران اہم مسئلہ اس کے اہم نکات کو یاد رکھنا ہے۔ کتاب یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ کتاب کو اپنی زندگی کے کسی حوالے سے ملا لیا جائے۔ جب کتاب زندگی کے کسی حوالے سے مل جائے تو پھر اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی سے ملا نہیں پاتے۔ کتاب کو یاد رکھنے کے لیے ایک ڈائری بنائیں۔ جو اچھی اور کام کی باتیں ملیں اس کو ڈائری میں لکھ لے۔ جس نے لیکچر تیار کرنا ہے، اسے چاہیے جیسے جیسے وہ کتاب پڑھتا جائے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بناتا جائے، جس کا مقصد صرف کتاب کا مطالعہ ہو اور وہ کتاب یاد کرنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے وہ دیکھے کہ اس نے کتاب سے کیا سیکھنا ہے، اس کے لاشعور میں کون کون سے سوال ہیں جس کے جواب کی ضرورت ہے۔ جب تک جستجو نہ ہو، سوال نہ ہو، تب تک دنیا کی بہترین کتاب بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو دانشور سوچ پیدا کرنا اور سوچنا سکھاتا ہے، ہم نے اس کی قدر کرنا چھوڑ دی۔
جس نے ہماری سوچوں کو جلا بخشی ہے، ہم نے اس کو ہیرو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کتاب چھاپنے والا، کتاب لکھنے والا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے، کتاب پروموٹ کرنے اور کتاب لکھنے والے کو عزت دینے کا کلچر نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لکھنے والا شناخت چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسکول میں پڑھانے والا استاد، کالج میں پڑھانے والا پروفیسر کب کتاب کی اہمیت سے آگاہ کرے گا؟ معاشرے کے لیے کتاب کتنی ضروری ہے، اس کا ادراک کس نے کروانا ہے؟ ایک سالانہ اردو کانفرنس کرا لینے سے کتاب کی اہمیت میں تبدیلی نہیں آتی۔ جب تک تعلیمی اداروں میں پڑھانے والا استاد بچوں کو غیر نصابی کتابوں سے روشناس نہیں کرائے گا، تب تک بچوں میں علم کی پیاس نہیں پیدا ہوگی۔ جب تک دانشور جو معاشرے کی آکسیجن ہوتا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، تب تک نئی نسل میں علم سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ پاکستان کی بقا محفوظ ہاتھوں میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کو تعمیری لٹریچر سے روشناس کرایا جائے۔ تعلیمی نصاب تیار کرنے کے لیے قابل افراد پر مشتمل بورڈ ہونا چاہیے جو بڑی محنت اور پلاننگ سے نصاب تیار کرتا ہے۔ نصاب تیار کرنے کا مقصد قوم میں اتحاد پیدا کرنا، اچھا ہیومن ریسورس تیار کرنا اور نوجوان نسل کو فائدہ مند شہری بنانا ہے۔ سن 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، وہ چاہے فوجی ہوں یا سول، تعلیم کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح نہیں رہی۔ تعلیم کے حوالے سے اس وقت ہمارے ملک میں کئی قسم کے سسٹم رائج ہیں، جس کے نتیجہ میں قوم متحد ہونے کے بجائے ہجوم بن گئی ہے۔ کئی طرح کے سسٹم اور اتنی ہی قسم کے نصاب صرف نمبرز لینے اور ڈگریاں دینے کا ذریعہ ہے۔ نصاب کے ذریعے قوم میں جو اتحاد پیدا ہونا چاہیے اور جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی۔ تعلیمی میدان میں پرائیویٹائزیشن کے کلچر نے تعلیم سے اخلاقیات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اندھے کو راستہ دکھانے لگا ہے۔ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر جو خود اخلاقی طور پر مضبوط نہیں ہے، وہ بچوں کی گرومنگ کیسے کرے گا؟ والدین اگر اپنی ذمہ داری قبول کر لیں تو انقلاب آ سکتا ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کو تعلیمی ادارے زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ والدین خود بچوں کی تربیت نہ کریں اور بچوں کی تربیت ہو جائے؟ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں اسمارٹ فون کی شکل میں جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، یہی ہمارا ٹی وی، یہی ہماری کتاب، بلکہ یہی سب کچھ ہے۔ یہ صدی جو گزر رہی ہے، یہ کتاب کی آخری صدی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کتاب نہیں ہوگی، ساری دنیا ای بکس میں شفٹ ہو جائے گی۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کی کئی ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے اپنی دولت لائبریریوں اور تحقیق کرنے والے اداروں پر لگا دی۔ حکومت کو سب سے پہلے اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ ایک آدمی پورے سسٹم کو نہیں ٹھیک کر سکتا۔ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے جو سسٹم بنائے اور اس کو لے کر چلے، اور تعلیمی نظام کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 50 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو اپنے ہتھیاروں کو بہتر بنائیں۔ اگر 100 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو اپنی فصلوں کی پیداوار بہتر بنائیں، اور اگر 1000 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو پھر تعلیم کے نظام کو بہتر بنائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ
کہ اے اللہ ہمارے کام ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اور اے مالک کائنات مجھے اپنے بندوں کی فلاح کے لیے منتخب فرما لیجیے، آمین۔